You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میری گفتگو کا عنوان والدین کی عظمت کے اور فضائل کے حوالے سے ہے۔ اس عنوان پر آپ مختلف علماء سے گفتگو سماعت کرتے رہتے ہیں، اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، ہم چیزوں کو سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، پھر بھی ان پر ہم عمل نہیں کرتے۔ ہمارے اندر عمل کی بہت زیادہ کمی ہے۔ اکثر و بیشتر احباب آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ اولاد جو ہے ہماری یہ سنتی نہیں ہے، نافرمان ہو گئی ہے، دین سے دوری کی وجہ سے نہ اولاد کو والدین کی عظمتوں کا پتہ ہے اور نہ ہی والدین اچھے طریقے سے تربیت کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، ہر والد یہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر یا انجینئر یا کسی بڑے عہدے پر فائز ہو جائے۔ بہت کم ایسے ذہن ہیں جن کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھ چکی ہے کہ ہمارا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا عالم بن جائے۔ فضا یہ بن چکی ہے کہ اگر ہمارا بچہ مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے، جبکہ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی جس نے بھی ڈیوٹی دی ہے، اللہ نے کبھی اسے رسوا نہیں فرمایا۔ جب کوئی بھی شخص دین متین کی خدمت کے لیے لگ جاتا ہے، جب کوئی بھی انسان دین کی خدمت کرنے لگ جاتا ہے، اللہ اس کے سارے مشکل کاموں کو آسان فرما دیتا ہے، لیکن ہمیں خبر نہیں ہے۔ تو والدین جنہیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پر کی کریں کہ کل بروز محشر بھی اور دنیا میں بھی رہتے ہوئے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ سامعین محترم، چونکہ گفتگو کا عنوان فضائل والدین، عظمت والدین کے حوالے سے ہے، لیکن یہ شروع میں جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں یہ بھی ضروری ہیں۔ اب اولاد کی جب تربیت اس نہج پر ہوگی تو انہیں دین کا پتہ ہوگا، انہیں اسلامی
لٹریچر پڑھنے کا شوق ہوگا. یعنی میں اکثر یہ کہتا ہوں، دیکھیں کیمسٹری کی کتاب تو نہیں بتائے گی نا کہ ابا کے چہرے کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، یا کسی دنیاوی تعلیم یا نصاب میں یہ لکھا ہو کہ اپنے والدہ کے قدموں تلے جنت ہے. یہ پتہ تب چلے گا جب میری اور آپ کی وابستگیاں یا قرآن سے ہوں گی یا فرمان رسالت مآب سے ہوں گی. دینی لٹریچر جب پڑھا جائے گا پتہ تو تب چلے گا نا کہ ابا کی شان کیا ہے، اماں کا مقام کیا ہے. لیکن جب دینی لٹریچر پڑھا نہیں جائے گا، بیوی بھی سامنے ہے اور اماں بھی سامنے ہے، بیوی کی غلامی کرنے کا تو اسے پتہ چل جائے گا ماڈرن دور کے مطابق، لیکن اماں کی خدمت کرنے کا اسے یہ کتابیں نہیں بتائیں گی. دوستوں کو پریورٹی اور ترجیح دینے کا تو دنیا یہ بتا دے گی، لیکن اگر دینی کتب کسی کے ہاتھ میں آ جائیں تو اسے یہ حدیث مبارکہ پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا. صبح اٹھ کر کے جس نے اپنے ابا کے چہرے کو مسکرا کر دیکھا، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ اس نہج پر کریں کہ کل وہ جب والدین بنے تو وہ بھی اچھی تربیت کر سکیں. یہ والدین کے لیے لازم ہے. مت یہ سمجھے کہ ماڈرن دور ہے اور میرے بچے نے کمپٹیشن کے اس دور میں، اس زمانے میں میرے بچے نے بہت بڑا انسان بننا ہے. وہ بہت بڑا انسان تو بن جائے گا، لیکن اگر دینی چیزیں اس کے اندر نہیں ہوں گی، دین کی بنیادی اقدار اس کے اندر نہیں پائی جائیں گی، تو پھر یہ آپ کی سوچ کے مطابق بڑا ہوگا، نہ قرآن پاک اور نہ احادیث رسول کے مطابق وہ بڑا ہو سکتا ہے. سامعین محترم، جب تربیت اچھی طریقے سے کی جائے گی تو یقین جانیں، میں اکثر و بیشتر، اب آپ میرے نمازی ہیں نا تو میں آپ سے ہی مخاطب ہوں، اکثر و بیشتر میں نکاح تو پڑھاتا ہوں. اچھے پڑھے لکھے لوگ، اچھے گھروں کے لوگ، نمازی پرہیزی سب کچھ ہے، لیکن جب میں نام تو نہیں لیتا، لیکن میں دیکھنے کو جو ملا ہے ایسی رسم و رواج ان کی شادیوں کے اندر پائی جاتی ہیں. میں نے پیچھے ایک نکاح پڑھایا تو اب میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور وہ بندہ آ کر میرے پاس کہتے بچے سنتے ہی نہیں ہیں ہماری، کیا کریں جی. اچھا مجھے مطمئن کرنے کے لیے کہہ رہا ہے ہمیں پتہ ہے جی غزہ میں اتنا ظلم ہو رہا ہے اور فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ سنتے ہی نہیں ہیں. اچھا وہ سنتے نہیں ہیں، تمہارے پھر باپ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ والد ہیں نا، آپ سنائیں انہیں. اس شادی پر انڈیا کا گانا نہیں چلے گا، اس شادی پر ڈھول نہیں بجیں گے. بارات والے اپنے ساتھ ڈھول دھماکے والے لے کے آئے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا. بج آپ کے فنکشن میں رہا ہے، اب آپ کی مرضی ہے مجھ سے نکاح پڑھوائیں یا نہ پڑھوائیں، لیکن جو میرے سامنے آ کر یہاں پر نیک اور پاک باز بنتے ہیں ان کے حالات یہ ہیں کہ نہ وہ فلسطین کے ظلم کا انہیں خیال ہے کہ مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے. میں قطع نظر اس سے شادیوں پر خوشی کی جا سکتی ہے، بالکل کرے. میں جو چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جملہ مت کہو کہ ہماری اولاد نہیں سنتی. تم ابا ہو ان کے، اولاد کیوں نہیں سنتی؟ پکڑو کان سے رکھ کے مارو ایک اور سناؤ انہیں. ابا ہونے کا فرض ادا کرو، غلامی نہ کرو. جب غلامی باپ کرنا شروع ہو جائے کہ میرا بیٹا بہت زیادہ پڑھ لکھ گیا ہے اور میری بیٹی ڈاکٹر ہے اور اس کی سہیلیوں نے آنا ہے، اس لیے میں پرانے کسی رسم و رواج کو چھوڑ کر
میں نئے رسم و رواج کی طرف جانا چاہتا ہوں تو اسے شرمندہ ہونا چاہیے. تو والد کو چاہیے، والدہ کو چاہیے کہ وہ اس نہج پر تربیت کریں کہ کل ان کی اولاد نے بھی ابا بننا ہے، انہوں نے بھی والدین بننا ہے. اب میں عنوان کی طرف آ رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کلام ہمیں یہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرو. کیا کرو؟ بھلائی کرو. تو بھلائی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب تربیت اچھی ہو. شجرے ہر کوئی بتا سکتا ہے، لیکن جب انسان کا کیریکٹر سامنے ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے بول رہا ہے، کس طریقے سے معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے، اس کا رہنا سہنا کیسے ہے. اس کے کردار بتا دیتا ہے کہ اس کا تعلق کس لڑی سے ہے، کس خاندان سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے والدین ہیں یہی تمہاری جنت ہیں، اور انہی کی بدولت تم جہنم میں بھی جا سکتے ہو. ان کی خدمت کرو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا، اور ان کی عزت نہیں کرو گے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے تو جہنم تمہارا مقدر بن جائے گا. والدین کی خدمت کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب ذوالجلال نے اتنی عظمت دی ہے والدین کو. ان کی خدمت جس انسان نے بھی کی ہے اللہ نے کبھی اسے زمانے کی مشکلات کا سامنا نہیں ہونے دیا. اکثر و بیشتر نا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا کامیاب ہے کیونکہ اس کو والدین کی دعائیں. یہ جملہ بھی آپ نے سنا ہوگا. سیاستہ کی ایک حدیث مبارکہ مشہور ہے کہ 3 لوگ سفر کر رہے تھے اور طوفان آیا تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی. جب وہ پناہ غار میں لی تو طوفان چونکہ شدید تھا، ایک پتھر لڑک کر آ کر غار کے منہ کے آگے آ کر رک گیا اور وہ منہ بند ہو گیا. وہ تینوں پریشان تھے، اب غار سے باہر کیسے نکلا جائے. تینوں نے مل کر زور لگایا لیکن وہ پتھر ان سے ہل ہی نہیں رہا تھا. پریشان تھے کہ اس پتھر کو کیسے ہلایا جائے. ان میں سے ایک نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، ہم اپنے اچھے کاموں کو، اعمال صالحہ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمیں اس مشکل سے نجات عطا ہو جائے. ایک کہنے لگا، دعا کرنے لگا، اور یہ عقیدہ بھی ہے کہ اعمال صالح ان سے فائدہ کتنا ہوتا ہے. ایک نے ہاتھ اٹھا کر یہ التجا کی، مالک تنہائی کا عالم تھا اور میرے سامنے ایک جوان لڑکی موجود تھی، ہم 2 تھے اور تیسرا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. میں نے وہاں پر تیرے خوف کی وجہ سے بدکاری نہیں کی. مالک اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما. اچانک پتھر ہلا اور کچھ روشنی غار میں داخل ہونے لگی، یعنی اچھا عمل تھا. دوسرے نے ہاتھ اٹھائے، خالق لم یزل، میرے پاس ایک مزدور دہاڑی پر کام کر رہا تھا، جب دہاڑی دینے کا وقت آیا وہ چلا گیا، اس نے مجھ سے دہاڑی نہیں دی. اس کی جو دہاڑی میرے پاس پیسے تھے، میں نے ایک بکری خریدی، میں اسے پالنے لگا، پھر اس نے بچے دیے. کرتے کرتے عرصہ اتنا گزرا کہ میرے پاس بکریوں کا ریوڑ ہو گیا. بکریوں کا ریوڑ بہت زیادہ. اب ریوڑ سے مراد تو فوراً یہ بہت زیادہ بکریاں. کہتے پھر ایک دن نا وہ مزدور پلٹ کے آیا، لیکن یہ عرصہ گزر چکا تھا. اس نے آگر کہا میں آپ کے پاس کام کرتا تھا تو ایک دن میں مزدوری اپنی بھول گیا تھا، میرے پیسے دے دو. تو اس شخص نے کہا کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ جتنی بھی بکریاں نظر آ رہی ہیں ساری تیری مزدوری ہیں. کہنے لگا مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ، مجھے میری دہاڑی چاہیے، بکریاں کے ریوڑ نہیں چاہیے. تو میں نے بتایا کہ دیکھو تم جو دہاڑی چھوڑ کر گئے تھے نا، میں نے اسے بکری خریدی تھی،
نسل بڑھتی گئی، تم نے آنے میں دیر کر دی، لہذا یہ سارے کے سارا ریوڑ جو ہے یہ تمہارا ہی ہے۔ یا اللہ میں نے اس سارے ریوڑ کو اسے دے دیا، یہ اس کی مزدوری تھی، اللہ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند آیا ہے تو ہمیں مشکل سے بچا لے۔ پھر پتھر ہلا اور زیادہ روشنی اندر آنے لگی۔ تیسرا شخص سے کہنے لگا مالک لم یزل، میں بکریوں کو چرایا کرتا تھا اور میں نے گھر میں یہ کہا ہوا تھا، یہ 2023 کا جملہ نہیں ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں نے اپنے گھر میں کہا ہوا تھا میرے بیوی بچے دودھ اس وقت پیئیں گے جب میرے اماں ابا دودھ پی لیں گے۔ آج چیزیں چھپا کر پہلے بیوی کے کمرے میں لے کے جایا جاتا ہے اور اماں ابا کو پوچھا ہی نہیں جاتا۔ اکثر و بیشتر والدین کی یہ شکایت رہتی ہے میرا بیٹا مجھے ٹائم نہیں دیتا۔ وہ اور تو کچھ نہیں مانگتے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں ٹائم تو دے دو، تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھ لو، تمہیں ہم نے پالا ہے، ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس شخص نے دعا کی مالک بکریوں کا دودھ ہونے کے بعد پہلے میری والدہ اور والد دودھ پیتے، اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلاتا۔ مالک ایک دن میں لیٹ ہو گیا تو دیر کی وجہ سے میرے اماں ابا سو گئے، میرے بچے جاگ رہے تھے، پیاسے تھے، بھوک ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا میرے بچوں تمہیں دودھ نہیں دوں گا جب تک میرے والدین نے دودھ نہیں پیا۔ مالک میں پوری رات کھڑا رہا، اپنی اماں ابا کا انتظار کرتا رہا کہ جب یہ اٹھیں گے بیدار ہوں گے انہیں دودھ پلاؤں گا تو میرے بچے پیئیں گے۔ مالک میں نے پوری رات سردی میں انتظار کیا، اگر میرا یہ عمل تجھے قبول ہے تو ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ لوگوں میرے آقا کریم کی حدیث مبارکہ ہے پتھر لڑک کر نیچے جا کر گرا اور اللہ تعالیٰ نے سب کو مشکلات سے نجات عطا فرما دی۔ یہ والدین کی خدمت کوئی عام چیز نہیں ہے، اللہ مشکلات سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ زندگی میں پھر کوئی مشکل سامنے آ جائے اللہ اس مشکل کو ختم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ والدین کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں زمانہ ہمیں جتنا مرضی جھکانے کی کوشش کرے، الحمدللہ میرے ساتھ میرے والدین کی دعائیں موجود ہیں، جتنا مرضی کو جھکانے کی کوشش کرے ہمیں پتہ ہے، اور ہم یہ نہیں کہ ہمارا پیر میرے والد ہیں، جس کے والدین زندہ ہیں ان سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے، ان کا ہاتھ اور ان کی دعائیں آپ کی پشت پر ہوں گی، رب کعبہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی، کوئی طاقت گرا نہیں سکتی۔ دوسری حدیث مبارکہ سنیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص نے اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر طواف کیا اور آ کر کے کہنے لگا جناب عبداللہ آپ دیکھ رہے تھے میں نے اپنی اماں کو کعبۃ اللہ کا طواف کروایا ہے۔ آپ نے فرمایا کام بہت اچھا کیا ہے، دعا کروں گا اللہ اس کا تجھے زیادہ اجر دے گا، لیکن سن یہ جو تو نے طواف کروائے والدہ کو کندھے پر اٹھا کر، جب 9 ماہ تو اپنی اماں کے پیٹ میں کروٹ لیتا تھا نا، یہ ایک کروٹ کا بھی بدل ابھی ادا نہیں ہوا۔ خدمت اچھی بات ہے لیکن مت کوئی یہ سمجھے کہ میں نے کمال کر دیا ہے، کمال نہیں ہوا۔ تم سردیوں کی ایک رات جو تم گیلے بستر پر سو رہے ہوتے تھے، اماں اٹھا کر تمہیں خشک جگہ پر رکھتی تھی نا، یہ اس ایک لمحے کی بھی قیمت نہیں ادا ہوتی۔ تیسری حدیث مبارکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنے والدہ اور والد کی خدمت کر رہا ہوتا ہے اور ان کو ہنساتا ہے، اچھی اچھی باتیں سنا کر اپنے والدین کو ہنساتا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے کئی زیادہ افضل ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ چوتھی حدیث مبارکہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد جو ہیں یہ میرا مال خرچ کر دیتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، مجھ سے پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکایت لگی تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر اس کے والد کو بلا کے لے کے آؤ۔ تو والد کو جب بلانے کے لیے صحابہ جا رہے تھے، انہوں نے جا کر بتایا کہ تمہارے بیٹے نے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی ہے۔ کہتے ہیں میرے وہ جو والد تھا، دل میں دکھ تو ہوا نا اسے، اب اس کے دل میں ایک دکھ ہوا۔ عرب چونکہ لوگ یہ شاعری سے بڑا شغف رکھتے تھے، عربی جو تھے تو فصیح اور بلیغ ہوتے تھے، شاعر ہر موقع پر فی البدیہہ اشعار کہہ دیتے تھے۔ تو والد نے دل میں سوچا، پتہ نہیں اسے کیا خیال آیا، ادھر والد کے دل میں خیال آ رہا تھا، ادھر سید الملائکہ جبریل امی میرے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آقا مقدمہ بعد میں سنا جائے گا، جب اس صحابی کا والد آپ کے پاس آئے گا نا، اس سے کہنا وہ اشعار سنا جو تو نے دل میں سوچے تھے، زبان پہ آئے نہیں ہے، زبان پہ نہیں آئے، جو دل میں سوچے تھے پہلے وہ سنا، اس کے بعد تیرا مقدمہ سنا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب والد پیش ہوا، آقا کریم نے فرمایا اپنا مقدمہ بعد میں بیان کرنا، پہلے مجھے یہ بتا کہ تو نے سنا نا کہ مجھے شکایت لگی ہے، اس پر تو نے دل میں کیا سوچا تھا؟ وہ کہنے لگا، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، ان اشعار کا ترجمہ، کہنے لگا کہ جب مجھے پتا چلا نا میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے، تو میں نے دل میں سوچا کہ میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا تھا، میں نے اپنا جینا چھوڑ دیا تھا، میں تیرے لیے جی رہا تھا۔ ہر والد اپنی اولاد کے لیے جیتا ہے، یہ جتنا جوان طبقہ ہے سنے۔ اب پھر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نا اپنے بچے کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے خود مسکرانا بھول گیا تھا۔ سردیوں کی ٹھنڈی ہواؤں میں محنت مزدوری اس لیے کرتا تھا کہ اپنے بچے کو پالوں، اور گرمی کی تبش میں اس لیے مزدوری کرتا تھا کہ شام کو گھر جاؤں گا میرا بچہ مسکرا کر دیکھے گا۔ میں نے اس کی ضروریات کو پورا کیا، میں نے ہر خواہشات کو پورا کیا۔ یا رسول اللہ، مجھ پر خزاں آ گئی لیکن میرے بیٹے پر بہار آ گئی۔ یا رسول اللہ، میرے پتے جھڑتے چلے گئے لیکن میرا بیٹا قد آور تناور درخت بنتا چلا گیا۔ یا رسول اللہ، میری کمر جھک گئی لیکن میرا بیٹا جوان ہو گیا۔ میں اپنا جھکنا، اپنی پریشانی، اپنی بیماری بھول گیا کہ میرا بیٹا جوان ہے، اسے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ خوش رہے۔ میں اس کی مسکراہٹ کی وجہ سے ہنسنا بھول چکا تھا۔ آقا، یہ رات کو ایک آنسو بہاتا تھا، ہم دونوں اس کے والدین سو نہیں سکتے تھے، ہمارے بچے کو تکلیف کیا ہے۔ میں نے یہ سوچا تھا۔ میرے آقا کریم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آقا کریم نے اٹھ کر نہ گریبان سے پکڑ لیا بیٹے کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس صحابی سے، انتا ومالکا لابیکا، تیرا مال اور تو یہ دونوں تیرے والد کے۔ خبردار ایسے کہا کہ تیرے مال کو تیرا والد خرچ کرتا ہے، تیری پرورش اس نے کی ہے، تو بھی والد کا ہے، اور جتنا تیرا مال ہے اس سارے مال کا مالک تیرا والد ہے۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، میں بھی سناتا ہوں، کتب میں موجود ہیں۔ یہ کب ہمارے جوان پڑھیں گے؟ کب ہمارے جوانوں کو ہوش آئے گا کہ ان احادیث کا مطالعہ کیا جائے؟ یہ احادیث کا مطالعہ تب ہوگا، دیکھیں کوئی اسلامی کتاب آ کر یہ نہیں کہتی کہ حضرت صاحب اگر آپ کی زندگی میں ٹائم ہو تو مجھے 2 ورقے میرے بھی پڑھ لیں، ایسے کوئی کتاب نہیں کہہ سکتی، نہ ہی ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہے کہ کتاب بول کر کہے گی کہ مجھے پڑھے، اور نہ ہی آپ کو دنیا کی کوئی کسی لائبریری میں، یعنی جو دنیاوی کتب ہیں ان میں بھی یہ لٹریچر نہیں بتائے گا۔ آپ کو یا قرآن بتائے گا یا دینی کتابیں بتائیں گی کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ اب آخری حدیث مبارکہ سنیں 1 منٹ میں، مشکوٰۃ شریف کی 1768 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من زارا قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص جس کے والدین فوت ہو جائیں، جو شخص ہر جمعے کو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے، جو شخص ہر جمعے کو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی زیارت کرتا ہے قبر کی، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے اطاعت گزار بندوں میں شمار فرما لے گا۔ والدین زندہ ہوں تو تب بھی انسان کے لیے کامیابی ہے، دنیا سے چلے جائیں تب بھی کامیابی ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میں نافرمانی کرتا رہا اور میرے والدین چلے گئے دنیا سے، تو یا رسول اللہ آپ کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ تم ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے استغفار کرو، جب توبہ اور استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اور ایک شخص نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ گناہ کر بیٹھا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں میرا گناہ معاف کیسے ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدہ زندہ ہے؟ یا رسول اللہ والدہ زندہ نہیں ہے۔ فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ عرض کی آقا خالہ زندہ ہے۔ فرمایا اپنی خالہ کی خدمت کر، اللہ تیرا یہ والا گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کا ادب اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔